حضرات یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے کسائی بھائی ہیں نا، جو جانور کو ذبح کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کیا طریقہ کار ہے جانور کو ذبح کرنے کا. کیونکہ کچھ احباب ایسے ہیں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں لیکن حرام طریقے سے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، کون سی دعا کہاں پڑھنی چاہیے، شروع میں کیا، آخر میں کیا، درمیان میں کیا. تو ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا. تو یہ ان لوگوں کے لیے، اخص الخاص ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. اگر آپ بھی سیکھیں گے، آپ بھی عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو یہ کام کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو طریقہ کار جو ہے جانور کو ذبح کرنے کا وہ آپ سماعت فرما لیں. جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اس کا منہ قبلے کی طرف ہو. پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. جب جانور کو آپ بائیں پہلو پر لٹائیں گے اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہوگا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد جانور کے پہلو پر اپنا داہنا پاؤں رکھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے تیز چھری لینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے جانور کو جلد از جلد ذبح کرنا ہے. دیر نہیں لگانی، بلکہ جانور کو ذبح کرنے میں جلدی کرنی ہے، تیز چھری کے ساتھ. جب آپ اس کو ذبح کر لیں گے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں. بات کے سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا جانور کو ذبح کرنے کا، اس کا طریقہ کار، دعائیں وغیرہ، یہ آپ یاد کریں تاکہ حلال طریقے سے جانور ذبح ہو. اب آگے نماز عید الاضحیٰ، اس کا طریقہ کار جو ہے نماز پڑھنے کا، وہ آپ سماعت فرما لیں. بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جناب جو جماعت میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن انہیں طریقہ کار آتا ہی نہیں ہے، طریقے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا. امام بتاتا بھی ہے لیکن ان کو سمجھ پھر بھی نہیں آتا. تو آپ یہ سماعت فرما لیں. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. دوبارہ سن لیں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 تکبیروں کے واسطے پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. یہ نیت ہے. آگے اللہ اکبر کہنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں اور ثنا پڑھیں. پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں. تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد امام آہستہ آواز میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سے الحمد شریف اور کوئی سورت ملائے گا، کوئی سورت ملائے گا. یعنی کہ پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو کان تک اٹھا کر چھوڑ دیں. پھر جب تیسری بار امام کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ ہاتھوں کو باندھ لیں. اس کے بعد امام تعوذ تسمیہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، بلند آواز سے سورت پڑھے گا، پھر ساتھ کوئی اور سورت ملائے گا. اس کے بعد پھر رکوع سجود سے فارغ ہوگا. دوسری رکعت میں طریقہ کار الٹ ہوگا، یعنی کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی اور سورت ملائے گا. اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی. اس میں آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے. جب 3 تکبیریں ہو جائیں گی، پھر چوتھی تکبیر جب امام کہے گا تو بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. یہ طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا. تو سامعین محترم، بہت سے ایسے احباب ہیں جن کو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا. جب یہ طریقہ کار ہو جائے، اتحیات آپ پڑھیں، سلام پھیریں، اس کے بعد پھر دعا، خطبہ سننے کے بعد دعا مانگیں، ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرے کو گلے ملیں. اس طرح محبت میں اضافہ ہوتا ہے.
تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے احباب ہیں جنہیں ان مسائل کا علم نہیں ہے، وہ جماعت میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دھیان دوسرے لوگوں کی طرف ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کریں گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ مسئلے کو سنیں، سماعت کریں، ٹھیک ہے، سوچیں، ذہن میں بٹھائیں کہ ہمیں بھی یہ مسئلہ آنا چاہیے، اس مسئلے کا جواب آنا چاہیے، تاکہ ہم بھی آگے پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ جماعت ایسے ہوتی ہے، طریقہ کار یہ ہے۔ سامعین محترم، یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک قربانی کرنے کا طریقہ قصائیوں کے لیے خاص طور پر کہ جو قربانی کرتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے نہ کریں بلکہ حلال طریقے سے کریں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا طریقہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کا، یہ ہے طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں کل کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، خوشی و مسرت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔